سب کچھ پاسبل تھا، لیکن عمران خان نیازی اور ان کی حکومت آپس میں میری تمام اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں اور نعرے بازی نہ کریں. آپس میں نعرے بازی نہ کریں. آپس میں نعرے بازی نہ کریں. میری تمام اراکین سے گزارش ہے کہ آپس میں نعرے بازی نہ کریں. آپس میں بات چیت نہ کریں. جی جناب اسپیکر، پوری قوم جانتی ہے کہ نواز شریف پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ مریم نواز پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوئی. اور میں آپ کے توسط سے اس ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف عباس شریف میرا بھتیجا وہ بھی پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوا. مشرف کے زمانے میں جب وہ کم عمری میں گزر رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا مشرف ڈکٹیٹر کے زمانے میں. لہٰذا یہ چیرہ دستیاں، یہ ظلم و ستم جناب اسپیکر پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ہماری کئی دفعہ ہم اس راستے سے گزرے ہیں. میری عمر گزر گئی ایسے حادثوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور اب تو سر میں چاندی آ گئی جناب اسپیکر. مگر میں آج بڑے ادب سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ ظلم و ستم برداشت کیا. عمران خان نیازی آج جتنا ظلم کرے گا اس کو برداشت کریں گے، لیکن کبھی ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جناب اسپیکر. میں اس رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جناب اسپیکر، بڑے ہی بڑی انکساری کے ساتھ جی آپس میں بات چیت نہ کریں اور اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں. جی مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ عمران خان نیازی کی بڑی بھول ہے. میں خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کی بڑی بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیرہ دستیوں سے، ظلم اور زیادتی سے ہم پی ایم ایل این کی پارٹی کو دبا لیں گے، ان کو ڈرا لیں گے، خوف زدہ کر لیں گے. نواز شریف اور اس کے کنبے کو، ان کے افراد کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بھتیجوں کو، اس کے بھائی کو جھکا لیں گے. جناب اسپیکر گواہ رہیے گا، خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی، اس کے آگے جھکے گی نہیں کبھی زندگی میں، کبھی اس کے آگے. ابھی چند دن پہلے آپ بھی یہاں تشریف فرما تھے، آپ بھی گواہ ہیں کہ جو مودی سرکار نے کشمیر میں جو ایک بدترین جو قدم اٹھایا ہے اور کشمیریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی یا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کی. پوری اپوزیشن نے، ہم نے خود فیصلہ کیا کہ یہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ بات ایک فرد واحد کی نہیں ہے.
یہ بات پاکستان کی ہے، یہ بات کشمیر کی ہے، یہ بات آزادی کی ہے، یہ بات جنگ آزادی کی ہے، یہ بات پاکستان بننے کی ہے۔ ہم مل کر انشاءاللہ ہم کشمیری بھائیوں کا مل کر ایک آواز سے ہم بات کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس اپوزیشن کی بنائی ہوئی قومی یکجہتی کی اس فضا کو اپنے انتقام کی بھین چڑھا دیا، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے جناب اسپیکر، 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ جس صفاقی کے ساتھ یہ گرفتاریاں کی گئیں، مریم نواز صاحبہ نیب میں باقاعدہ اپیئر ہوتی رہیں، سوال نامے ملے، اس کے جواب دیا، پھر جواب چاہیے تھا، اس کے لیے جناب اسپیکر انہوں نے ٹائم مانگا کہ میں آج اپنے والد کو جیل میں ملنے جا رہی ہوں، تو مجھے آج آپ نہ بلائیں، اگر بلانا ہے تو 3 بجے بلا لیں تاکہ میں فارغ ہو کر میں وہاں پر پہنچ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب ایک دن انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر یہ گرفتاری، میرے بھتیجے کی گرفتاری، شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری، خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری، خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری، میاں نعمان کی گرفتاری، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری، حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری، یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نیب اور پی ٹی آئی آپس میں ان کا گٹ جوڑ ہے، اور یہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے، ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے، بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم بالکل۔ ان کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا۔ نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ جناب اسپیکر، یہ قصور ہے کہ سی پیک لا کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی قدم اٹھایا۔ یہ قصور ہے کہ انہوں نے کلنٹن کی $5 ارب کی اس ترغیب کو ٹھکرایا اور کہا کہ نہیں مسٹر کلنٹن، مسٹر پریزیڈنٹ، میں $5 ارب مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے وطن کا وقار چاہیے، عزت چاہیے، اور آج ہندوستان اس لیے آج پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ ہماری غلطیاں، ہماری قصور۔ شاہد خاقان عباسی کا کیا قصور ہے کہ اس نے جو گیس ناممکنات میں سے وہ LNG گیس کی پائپ لائن جو کراچی سے لے کر اور پورے میدانوں سے اور پہاڑوں سے گزار کر پورے پاکستان کو مہیا کی، اور گیس کی قیمتیں نہیں بڑھنے دیں۔ نواز شریف کا یہ قصور ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دلوایا، اور کلاشنکوف اور یہ منشیات کے بدلے میں لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے، اس ملک میں لاکھوں روزگار دیے۔ یہ جناب اسپیکر یہ قصور ہے۔ میں اگر یہاں پر چاہوں تو اس موقع کے اوپر میں آپ کو بائی فیکٹس گنوا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں خدا کی قسم اس ملک کے کئی 100 ارب روپے بچائے گئے۔ یہ رات دن رات جھوٹ، چور اور لٹیروں کی بات کرتے ہیں۔ لٹیرے اور چور اور ڈاکو جہاں پر ہیں ان کو جا کے یہ پکڑیں اور قوم کو بتائیں کہ کس طرح BRT پشاور میں 100 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے، 100 ارب روپے کا۔ اور BRT پشاور کے اوپر یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس ایوان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ وہاں پر اربوں روپے کی وہاں پر کرپشن ہوئی ہے اور انفیریئر مٹیریل استعمال کیا گیا۔ اور آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے جو گورنر KPK کو مل چکی، لیکن اس کے اوپر کوئی ہل جل اس لیے نہیں ہے کہ جناب یہ PTI اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے۔ وہاں پر ثبوت رنگے ہاتھوں ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ تقریر اس لیے نہیں کر رہا کہ میری بھتیجی قوم کی بیٹی مریم نواز اور میرا بھتیجا گرفتار ہوا ہے، میں اس لیے یہاں پر کھڑا ہوں کہ اگر یہی وتیرہ رہا، یہ صرف
توجہ ہٹانے کے لیے ہے ان کی کشمیر میں جو ان کی فیلڈ پالیسی ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ آپ یقین کر لیں، کوئی مانے نہ مانے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کشمیر کے اندر اس کا کشمیر کے مستقبل کا سودا کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، اسے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ جناب سٹاک ایکسچینج 4 سال میں 30,000 سے نیچے چلا گیا ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈوب چکی ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ اس ملک کے اندر کاروبار بند ہو چکا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے کہ روٹی 15 روپے تک پہنچ گئی ہے، توجہ ہٹانے کے لیے کہ یتیم اور بیوہ کو دوائی نہیں ملتی، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر، یہ اس طرف یہ توجہ ہٹانے کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وگرنہ اگر احتساب شفاف ہونا ہوتا تو پھر جتنے ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے کیے گئے ہیں، جناب اسپیکر، میں کسی اور پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو جنہوں نے کرپشن کی ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو جناب بادشاہ بنا کر پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھرتے ہیں، سلوٹ دیے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال کہ آج پوری قوم یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا کرپشن کا الزام اور نزلہ مسلم لیگ نون کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر اور باقی سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر کوئی I'm not here to speak for myself، مگر میں نے جنرلائز انداز میں بات کی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں بلا خوف تردید کہ خدا کی قسم نواز شریف کی قیادت میں 5 سالوں میں میگا پروجیکٹس پہ کئی 100 ارب روپے کی بچت ہوئی اور قوم کا فائدہ کیا گیا۔ اس کا آج یہ ہمارا قصور بن گیا، ہمارا یہ قصور بن گیا کہ ہم نے پاور پروجیکٹس میں 120 ارب روپے